بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پوچھ کے نہیں، عادت نہیں، عبادت سید دادے سے دعا لے کر یہ فکرہ پڑھنا چاہ، لیکن جہاں تک میری آواز ہے پوری توجہ سے فکرے کو سننا۔ استغفرک تو تکبر کرتا ہے، ام کنت من العالین، کیا تو ان جیسا ہے؟ پتہ چلا آدم سے پہلے لوگ تھے۔ جسے سمجھ آتی جائے میرے ساتھ بولتے ہو، جس کا عقیدہ عبادت ہے میرے ساتھ بولے۔ پتہ چلا آدم سے پہلے لوگ تھے۔ ایک بات چلی، پہلی بات کیا ہے کہ آدم سے پہلے لوگ تھے۔ دوسری بات، بڑے لوگ تھے۔ عام مخلوق نہ تھی۔ جسے بھی سمجھ نہیں آئی تیسرا فکرہ کہتا ہوں، فرشتوں پہ واجب تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، ان پر واجب نہ تھا۔ جالی مجھے طاقت دے میں فکرہ سمجھا سکوں، واجب نہ تھا ان پر کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ کائنات میں ہر اپنے پرائے ایرے گہرے، چھوٹے بڑے پتلے موٹے گھوڑے کالے، مولوی کو منبر رسول سے چیلنج کر کے فکرہ کہتا ہوں کائنات میں وہ بندے دکھاؤ جن کا وجود تو آدم سے پہلے ثابت کرے۔ آدم بعد میں ہو، وہ پہلے ہو، بڑے لوگ ہو، اللہ نے ان کو آدم کا سجدہ واجب نہ کیا۔ جب محمد یوسف صاحب کہتے ہیں اسلام کے بعد عرض ہے کہ آلین سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں بعض مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ کیا آلین آلین مارین تو مرد معتکبرین، فرعون کے بارے میں ہے کان من العالین، یعنی متکبر مزاجوں میں سے تھا، بندہ بھی نہیں کر سکتا تھا بلکہ گندا تھا، اور ایک اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ انا فرعون علا فی الارض، اللہ فرماتے ہیں فرعون نے زمین میں تکبر کیا، وکان من العالین، اور تکبر کرنے والوں سے تھا۔ یہ آیا ہم جو کہتے ہیں آل محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فرعون کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان فرعون کان من العالین، عالین میں سے تھا، لہذا اعلیٰ کا معنی تکبر ہوتا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تلک الجنت الآخرۃ، تلک الدار الآخرۃ لجعلها للذین لا یؤمنون، کہا ہے عید کیا ہے؟ لَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ بول رہا ہوں وہ آیت یہ تکبر کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، جو تکبر کرتے ہیں بڑائی کے دعوے کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جنت میں گنجائش نہیں ہے۔ جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے جو زمین میں رہ کر عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے اور فساد کے فتنہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان سورہ مبارکہ صاد میں لفظ آلین آیا ہے، اور اس لفظ آلین سے مراد ہمارے ہاں اکثریت میں سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کو لیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آغاز ویڈیو میں آپ نے دو کلپس ملاحظہ فرمائے، ایک شیخیت کے نمائندے اور غالیت کے نمائندے موصوف کا کلپ، جس میں انہوں نے اسی پہ استدلال کیا اور کہا
بلکہ انہوں نے جو ان کی عادت ہے تفسیر پر رائے کرنے کی اور قیاس کرنے کی، یعنی یہ جو شیخیت، نصیریت، غالیت اور ملنگیت کی جو اکثریت ہے، ان کا جو عقائد کے اوپر قیاس ہے وہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ یعنی بارہا میں اس نقطہ کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ہم برادران پہ تو اعتراض، علمی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جناب فقہی معاملات میں، فروعی معاملات میں قیاس کرتے تھے، یا وہ جن امام کی پیروی کرتے ہیں اس میں فروعات میں، تو وہ تو قیاس کے قائل ہیں، لیکن اس چیز کو ہم یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو نصیریت اور شیخیت کے نمائندے ہیں، یعنی شیخ احمد عیسائی کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے، اس کا پرچار کرنے والے، اور بظاہر شیعہ، بظاہر جو ٹائٹل اپنے آپ کو دیا ہوا ہے وہ شیعان اہل بیت کا دیا ہوا ہے، ان کے عقائد کھڑے ہی قیاس کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ قیاس کے علاوہ کچھ پلے نہیں، کوئی مستحکم جو بات ہے، کوئی مستحکم آیات سے اور معتبر روایات سے استدلال پیش کرنے کی جگہ ایک چیز لیتے ہیں اور اسی کے اوپر قیاس کر کے اپنا جو عقیدے کی عمارت کھڑی کرتے ہیں اور آگے کھڑی کرواتے ہیں۔ آپ نے آغاز میں دیکھا اس موصوف کا کلپ جس نے کہا کہ جناب عالین جو ہے وہ علی کی جمع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تو علیوں میں سے ہے جی، یا علی ہے یا علیوں میں سے ہے، اور آگے سے وہی واہ۔ اور اسی طرح اکثریت ہمارے ہاں جو تفاسیر کی ہیں وہ اس لفظ عالین کی یہی تفسیر اور تعبیر لیتے ہیں۔ آج ہم نے اچھا اس کے بعد آپ نے آیت اللہ محمد حسین نجفی حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتیاں دے، صحت دے، ان کا کلپ سنا۔ انہوں نے اس کے اوپر جو ان کے اوپر اعتراض اٹھایا جاتا تھا کہ جناب تمام ایک طرف کھڑے ہیں اور آپ ایک طرف کھڑے ہیں، سب نے عالین سے مراد انہی کو لیا ہے، اور عالین کا جو وہ ہے وہ بلند اور عالی مرتبہ لوگوں کے معنی میں اس کو لفظ عالین کو لیا ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر میں اور ترجمہ میں جو قرآن مجید کا انہوں نے ترجمہ کیا قبلہ ڈھکو صاحب نے، اس کے اوپر جو ہے اس لفظ عالین کا مطلب جو ہے بالکل دوسری طرف لے گئے آپ، تو اس کی بہرحال انہوں نے وضاحت کی۔ مزید وضاحت آپ کو ان کی تفسیر فیضان الرحمان میں بھی مل جائے گی، اور ان کی کچھ تحریر اور بھی ہیں جہاں پہ اس ضمن ان سے سوالات ہوئے اور انہوں نے جوابات دیے۔ تو کیا لفظ عالین سے مراد سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہی کہا؟ یہی بات جو اس نے کلپ اول میں جو آپ نے دیکھی، وہ جو نمائندہ شیخیت اور نصیریت تھا، جو اس نے بات کی، کیا وہ اسی طرح منوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہی کہا کہ بھی تو سجدہ نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، کیا تو عالین یعنی علیوں میں سے ہے یا اعلیٰ لوگوں میں سے ہیں، یا کچھ ہستیاں جن کو مطلب اللہ تعالیٰ نے بطور مثال پیش کیا شیطان کے سامنے کہ جن کا سجدہ کرنا نہ کرنا اور اس طرح کے سارے معاملات سے بری الذمہ قرار دیا جاتا ہے، تو کیا یہ ایسے ہی ہے، یا اس کے معنی جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہی خود فرقان حمید میں اور صورتوں میں بھی اور تناظر سے بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ عالین؟ کچھ تو آپ نے جناب قبلہ ڈھکو صاحب کی زبانی سن لیا سارا معاملہ کہ جناب ڈھکو صاحب بتا رہے ہیں کہ فرعون کے حوالے سے بھی یہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا، یعنی لفظ عالین آیا، یعنی لفظ عالین کو قبلہ ڈھکو صاحب نے جو جہاں پہ لیا ہے وہ اکڑنے والے، تکبر کرنے والے اس ضمن میں لیا ہے، جن کے اوپر جن کی وجہ سے ان کے اوپر کافی علمی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور اٹھائے گئے۔ لیکن اس کو مزید وضاحت واضح کرتا جو ایک باب ہے، قبلہ علامہ محمد سید محمد حسین زیدی برستی اللہ مقامہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے مرکز پر رحمت اور نور کی بارشیں فرمائے۔ ان کی ایک کتاب ہے امامت قرآن کی نظر میں، یہ کتاب ہے جی ان کی، جس میں انہوں نے امامت قرآن کی نظر میں جو موضوع ہے، یعنی قرآن میں امامت کا ذکر، یہ جو اکثر برادران کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب امامت اتنا اہم مسئلہ ہے تو قرآن میں اس کا ذکر تک نہیں ہے، اور کیا وجہ ہے کہ نام تک نہیں ائمہ اطہار کے، تو اس موضوع کے اوپر آج سے کافی سال پہلے ہی یہ زیدی برستی صاحب نے ماشاءاللہ ایک خوبصورت اور بہترین دعوت فکر دیتی ہوئی یہ کتاب لکھی، اور اس کا مطالعہ ہر اہل علم کو کرنا چاہیے، فرقہ پرستی یا فرقہ بندی سے بالا تر ہو کے کرنا چاہیے، اور ہمارے جو نوجوانوں کے اذہان جو اس طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، جو ہمارے برادران میں سے آوازیں اٹھتی ہیں، جیسے مولانا اسحاق صاحب نے اس کو بڑا، اس چیز کو جہاں ان کے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہم خود معترف ہیں ان کے توحیدی کام کا، ان کے اتحاد بین المسلمین کے کاموں کے ہم بڑے معترف ہیں، اور ان کی حق گوئی کے ہم بڑے معترف ہیں، وہاں پہ وہ دو تین اس طرح کی چیزیں بھی اپنے جو ہے نا اس کی وجہ سے چھوڑ گئے یا اس کو وہ نشر کر گئے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ بھئی انہوں نے خود ہی یہ نظریہ گھڑ لیا ہے، ایسا نظریہ اسلام میں ہے کوئی نہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت کو اس کے انتخاب پر ہی چھوڑ گئے تھے کہ بھی جس کو چاہو آپ، بہرحال یہ پھر آگے اور طرف ضمن میں بحث چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال جو امامت ہے جو کہ
ظاہری یا دنیاوی خلافت سے مخصوص نہیں ہے. یعنی ائمہ اطہار میں سے اگر مولا علی جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا آخر میں امام آخر الزمان جناب مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف، ان تین اماموں یا معصوموں کے علاوہ اگر کوئی دنیاوی اس سے محروم بھی رہا تو اس سے اس کی امامت، اس کے کار تبلیغ، اس کے بطور ہادی جو امام اور ہادی کے جو عنوانات ہیں اس میں فرق نہیں آتا جی. تو جب سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ اٹھایا گیا مسئلہ کہ جناب امامت قرآن سے دکھائیں، امام اللہ کی طرف سے کیسے ہوتا ہے، کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کا بطور امام تعارف کروایا، تو اس موضوع کو سمیٹتی دعوت فکر دیتی یہ بہترین کتاب ہے اور اس کا مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے، امامت قرآن کی نظر میں. اس میں قبلہ زیدی برستی صاحب نے لفظ آلین کے اوپر پورا باب باندھا ہے اور کیا مختصراً مگر جامعہ طریقے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس سے قبلہ ڈھکو صاحب کے موقف کی بھی تائید ملتی ہے اور دیگر اکابرین جو لفظ آلین سے مراد ائمہ اطہار یا سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کو نہیں لیتے، یا اس مطلب کو، اس تعویل کو نہیں لیتے کہ جو تعویل یہ شیخیت کے نمائندے کرتے ہیں کہ جناب اللہ نے شیطان کو ان کی مثال دی تھی، آلین سے مراد وہ تھے. اس کے اوپر بڑی خوبصورت انہوں نے بحث باندھی ہے. تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جہاں آپ کو کلپ سنایا قبلہ ڈھکو صاحب کا، وہیں دوسری طرف کا موقف دیا، وہیں پھر آج اس کی جو فائنل ہے اس گفتگو کا وہ قبلہ کی کتاب سے اقتباسات پیش کر کے آپ کی خدمت میں کیا جائے گا. تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں جی، آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 39، جس میں انہوں نے اس کی ہائیڈنگ ہی یہ دی ہے کہ آلین کون ہے اور آلین کا مطلب ہے کیا. یہ قبلہ زیدی برستی صاحب نے اس کی جو ہائیڈنگ ہے وہ یہ دی ہے. پھر لکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے سورہ مبارکہ 7 میں ابلیس کے آدم کو سجدہ نہ کرنے پر جو یہ کہا تھا کہ تو سجدہ نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، کیا تو آلین میں سے ہو گیا، تو بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اور بعض مفسرین اور سیرت نگاروں نے آلین کا مطلب بلند مرتبہ ہستیوں سے لیا ہے. یعنی کیا تو ان بلند مرتبہ ہستیوں میں سے ہے جنہیں سجدہ آدم سے مستثنی رکھا گیا. اور جب آلین کا مطلب بلند مرتبہ ہستیاں لیا تو ان بلند مرتبہ ہستیوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بلند مرتبہ ہستیاں اور کوئی نہیں، سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں. چنانچہ شیخ احمد عیسائی نے، اب یہ جو ہم کہتے ہیں شیخیت، تو یہ اس شیخیت کے بانی ہیں شیخ احمد عیسائی صاحب. ان کے ایک پرسرار کردار کے اوپر اور ان کی جو بھی یہ خرافات چھوڑ گئے مکتب میں بدقسمتی سے، ان کے اوپر ان کی اپنی ایک کتاب زیدی برستی صاحب کی شیخ احمد عیسائی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں یہ موجود ہے. کافی ضخیم کتاب ہے اور کافی پڑھنے لائق کتاب ہے، تو اس کی طرف بھی رجوع کیجیے گا. اور قبلہ زیدی برستی صاحب کی کتابوں کے لیے ان کے فرزند ارجمند ہیں جناب ہمارے بڑے پیار کرنے والے، ہم سے بڑی شفقت کرتے ہیں، سید نیاز برستی صاحب، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو قبلہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ شیخ احمد عیسائی نے شرح زیارت جامع صفحہ نمبر 381 سے لے کے 382 تک لفظ آلین کے معنی بلند مرتبہ ہستیاں لے کر محمد و آل محمد علیہ السلام کی نوع انسانی سے جداگانہ نوع ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. اور مولانا محمد بشیر انصاری جنہیں فاتح ٹیکسلا کہا جاتا ہے، وہ بھی چونکہ پاکستان میں شیخ احمد عیسائی کی کتاب شرح زیارت اور رئیس مذہب شیخیہ احقاقیہ کو کویت کی کتاب احقاق الحق سے مذہب شیخیہ کی تبلیغ کیا کرتے تھے کہ جیسا انہوں نے کاظم علی رسا کے نام اپنے خط میں 14 مارچ 1975 میں یہ تسلیم کیا کہ ان کے پاس مذکورہ کتابیں موجود ہیں اور وہ اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اور مورخہ 22 مئی 1975 یعنی 1975 کے مکتوب میں کاظم علی کو یہ لکھا کہ آپ نے حقائق جلد دوم کا مطالعہ فرمایا ہوگا، اس میں اب ان بزرگوں کے عقائد کی تائید اور دلائل عقلیہ سے تصدیق کی گئی ہے، لہٰذا انہوں نے بھی آلین سے مراد بلند مرتبہ ہستیاں لی ہیں اور اسی طرح محمد و آل محمد علیہ السلام کو آلین کہہ کر انہیں مذہب شیخیہ کے عقائد کی تائید میں جداگانہ نوع ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کی ہیں. چنانچہ وہ حقائق جلد 2 صفحہ نمبر 135 پر اس طرح سے تحریر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے فرمایا، یعنی اس کا ترجمہ پھر مولانا محمد بشیر انصاری صاحب نے یوں کیا کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے ابلیس، کس بات نے تجھے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند مرتبہ ہستیوں میں سے ہو گیا؟ یعنی لفظ آلین جو ہے اس کا مطلب اکثریت نے بلند مرتبہ ہستیوں سے لیا کہ کیا تو ان میں سے ہو گیا جو تو سجدہ نہیں کرتا یا تو تکبر کر بیٹھا. اب کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں خاص کر قبلہ ڈھکو صاحب کے حوالے سے کہ جناب اگر اس کا مطلب تکبر کرنے والے، اکڑنے والے یا اس طرح ہوتا تو وہ تو پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ تو تکبر کرتا ہے یا آلین میں سے ہے، یعنی بلند مرتبہ ہستیوں میں سے ہے. اس کے بعد تفسیر البرہان سے ابو سعید خدری کی روایت نقل کرنے کے بعد اس آیت سے اس طرح سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ یہ ذوات مقدسہ ہی آلین ہیں جو ملائکہ سے بیشتر خلق ہوئے، انہی کی وجہ سے ملائکہ سجود ملائکہ بن گئے، ان کی حقیقت جدا گانا ہے، لہٰذا
ان کی نو جداگانہ ہے کیونکہ بشریت کے وجود سے سابق الوجود ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 153 پر یہی آیت اور اس کا ترجمہ لکھنے کے بعد صفحہ نمبر 154 پر لکھتے ہیں کہ لفظ عالین یعنی بلند مرتبہ ہستیاں سے ثابت ہے کہ وقت تخلیق آدم علیہ السلام یہ ہستیاں موجود تھیں جو ملائکہ کے علاوہ تھیں اور بشریت کے وجود اولا سے پہلے تھیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عالین سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، لہٰذا ان حضرات کو صرف بشر کہنا یا سمجھنا ابلیسی قیاس ہے۔ نہ صرف یہ، کیونکہ اہل زمین کی ہدایت کے لیے یہ عالین بشکل بشر تشریف لائے ہیں، لہٰذا ان کے دو جز ہیں، ایک نورانیت جس کی وجہ سے عالین ہے اور ایک بشریت جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے عطا کی گئی، لہٰذا ان کی نو جداگانہ نو ہے۔ پھر قبلہ لکھتے ہیں کہ اب ہم اس سے آگے عالین کے بارے میں مکمل تحقیق پیش کریں گے اور یہ بیان کریں گے کہ عالین سے کیا مراد ہے اور اپنی اس تحقیق کو علیحدہ عنوان کے ذیل میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا اس میں کتنے امر مقصود تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ سجدہ آدم میں 2 امر مقصود تھے۔ عالین کا معنی بیان کرنے اور یہ بتلانے سے پہلے کہ عالین کون ہے، مناسب ہے کہ یہ تشریح کر دی جائے کہ جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرانے میں 2 امر مقصود تھے۔ اول اپنے مقرر کردہ ہادی اور زمین پر خدا کی حجت کی بزرگی کا اعتراف اور اس کے احترام میں سر تسلیم ہم کروانا۔ دوسرا اپنے مقرر کردہ ہادی کی اطاعت کرنے کی حکم کی تعمیل، یعنی آدم کو سجدہ کرانے میں 2 باتیں مطلوب تھیں، ایک آدم کی عظمت و بزرگی کا اعتراف اور دوسرے حکم خدا کی تعمیل و اطاعت، اور اس بات کا ثبوت خود قرآن کریم کی مذکورہ آیات میں موجود ہے جس کا بیان اگلے عنوان میں ہوگا۔ پھر لکھتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرانے میں ان کی عظمت و بزرگی کا اعتراف مطلوب تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے میں دراصل اہل زمین سے جناب آدم کی عظمت اور بزرگی کا اعتراف کرانا مقصود تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرا کر ان کی بزرگی کا اہل زمین سے اعتراف کرایا جا رہا تھا اور اہل زمین کو جناب آدم کی اطاعت اور اتباع پر مامور کیا جا رہا تھا۔ لہٰذا زمین پر رہنے والے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے آدم کی بزرگی کا اعتراف کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، جیسا کہ اس کے قول کو خدا نے حکایتاً نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے کہا بھلا تو دیکھ تو صحیح، یہی تو وہ ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت اور بزرگی دی۔ سورہ مبارکہ الاسراء میں یہ مکالمہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ابلیس نے جناب آدم کی بزرگی اور فضیلت کا اعتراف کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ خدا نے ابلیس کو بھی سجدہ کا حکم دیا تھا اور اس نے حکم خدا کی بھی نافرمانی کی۔ بعض اہل علم مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ سجدہ آدم کے حکم میں خطاب ملائکہ سے ہے، لہٰذا ابلیس کو کوئی حکم سرے سے تھا ہی نہیں، بس اس نے آدم کو سجدہ کر کے کوئی نافرمانی تو نہیں کی، لیکن چونکہ آدم کو سجدہ نہ کرنے پر خدا نے اس کو عتاب کیا، لہٰذا بعض دانشوروں نے یہ خیال کیا جیسا یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں منافقین بھی شامل ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ابلیس بھی فرشتوں کے حکم میں شامل تھا۔ لیکن سورہ مبارکہ اعراف کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو سجدہ آدم کا حکم دیا تھا، لہٰذا سورہ مبارکہ اعراف کی آیت میں کہا گیا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس بات نے روکا۔ اب یہاں سے واضح ہو گیا، قبلہ موصوف لکھتے ہیں کہ جناب آدم کو جو سجدہ تھا وہ صرف فرشتوں کو نہیں، اس خبیث کو یعنی ابلیس کو بھی حکم تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ خدا نے یہ حکم ابلیس کو بھی دیا تھا، لیکن حکم سجدہ میں خطاب ملائکہ سے ہے، تو اس وجہ سے بعض دانشور اس کی یہ وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی ذیل میں قبلہ نے جناب آدم اور ان کے سجدے کے حوالے سے یہ سارا لکھا۔ اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ خدا نے ابلیس کے دونوں جرائم کا ذکر کیا۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام میں ابلیس کے مذکورہ دونوں جرائم کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ بقرہ میں کہ ابلیس نے میرا حکم ماننے سے انکار بھی کیا اور خود کو آدم سے افضل و بہتر بھی جانا کہ آدم سے بڑا بننے کی جرت کی اور آدم کی عظمت اور بزرگی کا احترام نہ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی طرح اس آیت میں جس میں خدا نے ابلیس سے یہ پوچھا کہ کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہو گیا، یعنی عالین سے ہے یا تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس سے پہلے بطور خبر خدا کہتا ہے کہ یعنی سب کے سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور اس نے تکبر کیا اور خود کو آدم سے افضل و بزرگ اور بڑا سمجھنے لگ پڑا اور میرا حکم نہ مان کر وہ کافر ہو گیا۔ اس کے بعد خدا ابلیس سے پوچھ رہا ہے، یعنی پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یا تو نے تکبر کیا یا تو عالین سے ہو گیا۔
خداوند تعالیٰ نے دریافت کیا کہ اے ابلیس، میں نے آدم کو اسی مقصد کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا تھا کہ آدم کی زمین پر اطاعت کی جائے اور وہ زمین پر میری طرف سے ہادی بن کر زمین پر رہنے والوں کو میری طرف سے ہدایت کرے، اور تجھ کو بطور خاص اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ آدم کی اولاد سے ہونے والے ہادی ہی جنوں کے لیے بھی ہادی ہوں گے، جنات کے لیے۔ اب تو یہ بتا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا اور میرے بھیجے ہوئے اور زمین پر مقرر کردہ ہادی اور زمین پر میری حجت کی تعظیم کرنے سے کیوں انکار کر دیا، جبکہ میرا حکم بھی تھا اور میری حجت ہونے کی صیت سے آدم بزرگی میں اور عظمت میں بھی اپنی مثال تھے، بہرحال باعظمت تھے، تو تو نے ان کو سجدہ تعظیمی کیوں نہ کیا؟ کیا تو میرے بھیجے ہوئے ہادی سے خود کو افضل اور بہتر اور بڑا سمجھتا ہے، یا تو میرے حکم کا مخالف ہو گیا ہے اور تو نے میرے حکم سے سرکشی اختیار کر لی اور کیا میرے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس بارے میں تیرا حکم ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیا میں اس کو سجدہ کر لوں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دے دی ہے، میں تیرے حکم کے باوجود اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس سے افضل ہوں۔ پس ابلیس کے انکار سجدہ میں دونوں باتیں سرزد ہو گئیں، اول خالق کائنات کے حکم سے سرتابی، خدا کے حکم سے سرکشی اور بغاوت، اور دوسرے آدم کی بزرگی اور عظمت کا انکار۔ لہٰذا خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے خود کو آدم سے بہتر اور افضل سمجھ کر تکبر کیا اور میرا حکم نہ مان کر میرے حکم سے سرکشی کر کے اور مجھ سے بغاوت کر کے کافر بن گیا اور آلین سے ہو گیا، یعنی سرکشوں میں سے ہو گیا۔ یعنی آلین کے مطلب کو ڈھکو صاحب نے بھی جو آپ نے کلپ میں سنا، فیضان الرحمان میں بھی آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں، زیدی برستی صاحب نے بھی اس کو سرکشوں میں سرکش لیا یا سرکشوں کی ایک جماعت یا گروہ لیا۔ آلین کا مطلب کہ کیا تو سرکشوں میں سے ہو گیا؟ پس آلین کے معنی حقیقتاً باغی کے ہیں، سرکشی کے ہیں اور خدا کے حکم سے سرتابی کرنے والے کے ہیں، اور یہ خود ابلیس تھا جس نے آدم کی عظمت و بزرگی کا انکار کر کے تکبر کیا تھا اور خدا کا حکم نہ مان کر باغیوں اور سرکشوں یعنی آلین میں سے ہو گیا تھا۔ ہمیں خوب اچھی طرح اندازہ ہے کہ زمانہ ماضی میں جس طرح مبلغین شیخیہ ہمارے ممبروں پر محمد اور آل محمد علیہ السلام کو آلین کہتے رہے ہیں اور اس کو ان کی فضیلت قرار دے کے سامعین سے داد وصول کرتے رہے ہیں، ایک گروہ کثیر کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ خدا نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو آلین کہا ہے، لہٰذا ان کی نوع جداگانہ ہے، وہ ہماری اس تحقیق کو سن کر تڑپ اٹھیں گے اور مخالفت کا طوفان برپا کر دیں گے، اور ہماری اس تحقیق کو بہت سے لوگ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے ہم نے اکثر کو ایک ہی طرف چلتے ہوئے دیکھا ہے، اکثریت کو، اور یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ رائے حق سے انحراف کرتی آپ کو نظر آئے گی، تاریخ میں بھی، دور حاضر میں بھی، اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا جب تک جناب قائم ظہور نہیں کریں گے، اور پھر اسلام کا ہی غلبہ ہوگا۔ خیر، لکھتے ہیں کہ ہماری اس تحقیق کی بعض حضرات کی طرف سے ضرور مخالفت ہوگی اور اس کو بہت سے حضرات نہیں مانیں گے، جس طرح گلیلو نے کہا تھا کہ کسی مفکر کا حوالہ دیا ہے کہ کسی کے نہ ماننے سے اب زمین کی حرکت نہیں تھم سکتی، کیونکہ میں نے اس کو بچشمے خود دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح کسی کے نہ ماننے سے اور کسی کے تسلیم نہ کرنے سے اور کسی کی مخالفت کرنے سے یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ استکبر کے تے کا معنی تکبر ہے، بڑا بننا ہے، خود کو خدا کے بھیجے ہوئے ہاتھی سے افضل اور برتر سمجھنا ہے، اور کنتو من العالین میں واقعہ لفظ جو عالین کا معنی ہے وہ نافرمان، باغی اور سرکش کے ہے۔ اگرچہ فصاحت و بلاغت کلام خود اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ بات یوں ہی ہے، لیکن ہم قارئین کرام کے مزید اطمینان اور تسلی کے لیے کچھ ذیل میں اور گفتگو بیان کرتے ہیں۔ پھر قبلہ نے کی استکبر کا مفہوم بتایا، جو انہوں نے بتایا کہ اس کا جو تے ہے وہ خود تکبر اور بڑائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کی ذیل میں پھر قبلہ نے کافی آیات کا بھی سہارا لیا ہے، اور یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اچھا اس میں ایک چیز آپ سنتے جائیے، یہ بڑی علمی چیز ہے، جس سے آپ پہ مزید اس موضوع کو واضح کرنے میں مدد ملے گی اور آپ پہ یہ آسان ہو جائے گا۔ قبلہ لکھتے ہیں کہ مصباح المتہجد میں امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ غدیر منقول ہے۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمانے کے بعد حاضرین سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ استکبار کے معنی کیا ہیں؟ پھر اس کے معنی یہ ارشاد فرمائے کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا ہو اس کی اطاعت نہ کرنا استکبار کہلاتا ہے، یعنی وہ جو پیچھے قبلہ بحث باندھتے آ رہے ہیں اسی کی ذیل میں، اور جس کی پیروی کی تاکید کی گئی ہے اس سے اعلیٰ اور بالا بن کر بیٹھ جانا، یہ ہے استکبار۔ یہ استکبار ہے، یہ کون بتا رہے ہیں؟ جناب امیر المومنین۔ بہرحال یہ عقدہ بھی مشکل کشا کے کلام سے ہی حل ہوا کہ استکبار کا صحیح مطلب کیا ہے، یعنی یہ قبلہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ مشکل کشائیاں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ 14 صدیاں پہلے کر گئے ہیں،
علمی مشکل کشائیاں، ہدایت کی ضمن میں جو رکاوٹیں ہیں ان کھڑی رکاوٹوں کی مشکلیں دور کر کے یہ مشکل کشائیاں۔ اس کے بعد قبلہ نے نیچے ہائیڈنگ دی کہ آلین کا صحیح مفہوم اور مطلب ہے کیا۔ ہم نے سابقہ صفحات میں عرض کیا تھا کہ آیت میں سیاق و سباق کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر آلین کا مفہوم سرکش، باغی، کافر، منکر اطاعت ہے، لیکن چونکہ دشمنان آل محمد نے بڑی ہوشیاری سے پہلے آلین کا معنی لوگوں میں غلط طور پر پھیلایا کہ آلین کا معنی بلند مرتبہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ایسی روایات گھڑی گئیں جن میں محمد و آل محمد علیہ السلام کو آلین کہا جانے لگا، اور پاکستان کے مبلغین شیخیہ کی جماعت کے سربراہ جناب مولانا محمد بشیر انصاری اس کو محمد و آل محمد کی جداگانہ نو ثابت کرنے کے لیے برسر منبر بیان کرتے رہے اور حاضرین سے خوب داد تحسین حاصل کرتے رہے، اور شیخ احمد عیسائی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی کتاب حقائق الوسائط جلد 2 کے صفحہ 135 پر واضح الفاظ میں لکھا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہی آلین ہیں، اور حاضرین و سامعین و قارئین اسی طرح ان کی تقریروں اور تحریروں سے محظوظ ہوتے رہے۔ جس طرح کسی نادان کو یہ بتلا دیا جائے کہ کذاب کے معنی جھوٹا نہیں بلکہ بڑا شریف اور نیک آدمی ہے، اور جب اس کو یہ باور کرا دیا جائے کہ کذاب کے معنی بڑا شریف اور نیک آدمی ہے تو پھر بے کھٹ کے اس نادان کے سامنے اس کے باپ کو کذاب بھی کہی جاؤ تو وہ بجائے غصہ کرنے کے خوش ہوتا رہے گا۔ یعنی خوبصورت مثال دے کے جناب زیدی برستی اعلیٰ مقامہ سمجھاتے ہیں کہ لفظ آلین کو اپنی تحریروں اور تقریروں میں مبلغین شیخیت کے مبلغین نے اس طرح سے معنی بدل کے پیش کیا کہ جناب مثال ایسے لے لیں کہ جیسے کہ کوئی پہلے آپ کو کچھ عرصہ یہ سمجھاتا رہے کہ کذاب کے معنی اصل معنی جو ہیں وہ شریف اور بزرگ اور اس طرح ہے، اس کے بعد جب آپ کے ذہنوں میں یہ راسخ ہو جائے، یہ مطلب سما جائے اور آپ کا اس میں یقین غیر متزلزل یقین ہو جائے کہ کذاب جھوٹے کو نہیں جناب بڑے شریف آدمی کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے کہا جائے یار تیرا باپ بڑا کذاب تھا، تو وہ بجائے غصہ کرنے کے خوش ہوگا کیونکہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ جناب کذاب کا مطلب جھوٹا نہیں بلکہ بزرگی والا اور شریف آدمی۔ اسی طرح لفظ آلین کی پہلے تبلیغ کی گئی کہ آلین سے مراد محمد والے محمد علیہ السلام ہے۔ جب یہ راسخ ہو گیا اور بڑے بڑے اہل علم بھی اسی کے کھینچے ہوئے خط پہ پیچھے چل پڑے لکیر پہ، تو اس کے بعد پھر جناب آہستہ آہستہ جو اس کا مفہوم تھا، سیاق و سباق تھا جو آیت کا، اس میں تو یہ سرکش اور نافرمان گروہ کی طرف اشارہ تھا، قبلہ لکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ عوام کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ جناب یہ کچھ علیحدہ نوع کے ہستیاں تھیں جو محمد اور آل محمد علیہ السلام تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ کیا تو ان میں سے ہے، یعنی وہ تو ہر چیز سے بر الزمہ ہے، تو کیا خود کو ان میں سے سمجھتا ہے؟ تو بہرحال چونکہ اسے بتایا گیا ہے کہ کذاب کے معنی شریف اور نیک آدمی ہے، لہٰذا وہ اپنے باپ کو بھی کذاب کہنے میں خوشی محسوس کرے گا اور جھومے گا، واہ واہ کرے گا، سبحان اللہ کہے گا، کیا کہنے میرے والد صاحب کی تعریف ہو رہی ہے، واہ واہ واہ، یہ کچھ کہتا رہے گا۔ اسی طرح مولانا محمد بشیر انصاری صاحب نے شیعہ قوم کے سامنے یہ بیان کیا کہ آلین کا مطلب اعلیٰ، بالا، بلند و مرتبہ ہے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام آلین تھے، لہٰذا ان کی نوع جداگانہ تھی، اور جو لوگ مولانا بشیر صاحب کے بہکاوے میں آ کر یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آلین کا معنی اعلیٰ مرتبہ اور بلند مرتبہ ہے، لہٰذا وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو آلین کہنے پر واہ واہ کرتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، نعرہ حیدری لگاتے تھے۔ ہائے ہائے، قبلہ لکھتے ہیں ہائے ہائے کیا حال ہو گیا اس قوم کا کہ جو شخص لغت، گرامر اور سیاق و سباق کلام کے مطابق اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ آلین کا معنی بلند مرتبہ نہیں ہے بلکہ آلین کا معنی سرکشی ہے، بغاوت ہے، کافر ہے، منکر حکم خدا ہے، وہ ہرگز محمد اور آل محمد علیہ السلام کو آلین کہنا اور سننا برداشت نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ قبلہ صاحب نے لکھا۔ ہماری اس تحقیق کی خواہ کتنی بھی مخالفت ہو، ہماری یہ تحقیق ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے اس موقف سے بھی کچھ پیچھے ہٹ جائیں اور غلط موقف کو مان لیں، اور خواہ اس غلط بات نے کتنا ہی رواج پا لیا ہو، شیخی مبلغین نے خواہ اس معنی کو اور اس مطلب کو کتنی ہی شہرت دے دی ہو، ہم نے اس لفظ کے معنی کی بڑی دیانتداری کے ساتھ تحقیق کی ہے۔ کہیں تو آلین کے لفظ کا معنی اور مفہوم اعلیٰ مرتبہ کی ہستیاں یا بلند مرتبہ لوگ نکلتا ہو، لیکن نہیں نکلا، یعنی کہ کہیں تو ہمیں کوئی ایسا لفظ ملے، اس لفظ کا یہ مطلب ملے کہ اس سے مراد بلند مرتبہ لوگ، اعلیٰ ہستیاں ہوں، لیکن قبلہ برستی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ملا۔ لیکن ہم نے قرآن کریم میں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک خوب اچھی طرح تلاش کیا، لیکن ہمیں تو جہاں کہیں بھی لفظ آلین اور اس کے دوسرے ملتے جلتے وہ ملے، وہاں اس کے معنی سرکش، باغی، کافر اور منکر حکم خدا ہی معلوم ہوا۔ ہم قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یہ لفظ اور اس کے دوسرے مشتقات آئے ہیں میں ہدیہ کر دیتے ہیں قارئین کو کہ تاکہ وہ خود ان پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور دیکھ لیں کہ کہیں بھی یہ لفظ اور اس سے جتنے بھی ملتے جلتے ہیں وہ عالی مرتبہ یا بلند مرتبہ کے معنیوں میں نہیں آئے، بلکہ جو اوپر بتایا گیا کہ کافر
मुनकर हुक्म खुदा, बागी और सरकश के मायनियों में आए हैं। इसके बाद किबला इसमें कुछ आयात लिखते हैं, वो आप अब मुताला कर लीजिएगा, चूंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। काफ़ी आयत किबला ने लिखी हैं, जिसमें पहली आयत जो है सूरह मुबारक अल-नमल से ली है, दूसरी आयत जो है किबला ने सूरह मुबारक बनी इसराइल से, तीसरी भी अल-नमल से, चौथी अल-दखान से, और पांचवी सूरह अल-मोमिनून से, सूरह मुबारक अल-कसस से, छठी इसी तरह किबला ने इसमें काफ़ी माशाल्लाह आयात पेश की हैं और खूबसूरत इस्तदलाल पेश किया है। इसके बाद एक बाब है ग्रामर में आलीन के मायनी क्या बनते हैं, इसके ऊपर किबला ने एक बाब बांधा है और लफ्ज़ की मजीद इसमें वो की, और इसी तरह तफसीरुल तबियान में आलीन के मायनी क्या हैं उसका हवाला आप सुनते जाइए। उन्होंने लिखा है कि जनाब तफसीरुल तबियान जिल्द 8 सफ़ा 581। अब ये इस पे तबियान लिखा है और एक जगह पे अल बयान लिखा है। अब ये प्रिंटिंग की कोई वो है, बहरहाल 2 से 3 जगह अल तबियान ही लिखा है, तो हम इसको वही पढ़ते हैं जी। लिखा है कि यानी वो लोग जो सरकशी इख्तियार करके मखलूक खुदा पर जबर और तकब्बर के जरिए गालिब आ जाते हैं। यानी साहिब तफसीरुल तबियान ने ये लिखा कि इसका मायनी वो हैं जिल्द 8 सफ़ा 581 के आलीन से मुराद वो लोग हैं जो सरकशी इख्तियार करके मखलूक खुदा पर जबर और तकब्बर के जरिए गालिब आ जाते हैं। अब आखिर में नहजुल बलागा से किबला ने ये इस्तदलाल पेश किया और बात को तमाम किया कि अमीरुल मोमिनीन का इरशाद कि वो आलीन नहीं है। अब इससे बात वाज़ह, इससे कुछ खुल के हो सकती है, इससे बड़ी कोई हस्ती है जो इस लफ्ज़ की खुद वजाहत कर दे कि हम इन आलीन नहीं है, उनसे मुराद हम नहीं है। जैसा कि हम साबिक में बयान कर आए हैं कि आलीन ग्रामर की रूह से आल की जमा है, जिसके मायनी अल्लाज़ीना या आलूना है, यानी सरकशी करने वाले या वो लोग जो सरकशी करते हैं, और नहीं इसकी जो इसकी नहीं है वो ला यालून होगी, यानी वो लोग जो सरकशी नहीं करते। अच्छा जी, ये समझ लेने के बाद अब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खुतबा कासिया के इन फिक्रों पर गौर फरमाइएगा जो नहजुल बलागा खुतबा कासिया तर्जुमा सरकार अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन साहब किबला के सफ़ा के तर्जुमा के मुताबिक सफ़ा नंबर 512 पर दर्ज है। इरशाद फरमाते हैं, और मैं तो इस जमात से हूँ, अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमा रहे हैं, और मैं तो इस जमात से हूं कि जिन पर अल्लाह के बारे में कोई मलामत असरअंदाज नहीं होती। इसके बाद अपनी सिफात और तारीफ करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि यानी मैं तो इन लोगों में से हूं कि जो ना इस्तकबार करते हैं ना वो हुक्म खुदा के खिलाफ किसी किस्म की सरकशी करते हैं। ला यालून सरकशी नहीं करते, यानी ला यालून से मौला अली ये बता रहे हैं कि हम गुरोह आलीन में से नहीं है कि जो सरकशी करता हो, जो बगावत करता हो, जो हुक्म खुदा का मुनकर हो। सुभान अल्लाह, किबला लिखते हैं सुभान अल्लाह, मेरे मौला और आका ने अपने लिए दोनों बातों की नफी कर दी और साफ कह दिया कि ला यस्तकबरून और ला यस्तकबरून वला यालून, यानी तकब्बर करने वालों में से हैं हम लोग और ना ही आलीन यानी गुरोह सरकशा में से हम लोग हैं। अब ये किबला ने ये बाब जारी है, ये किताब मैंने ऐसे नहीं कहा कि पढ़ने के लायक है। इसमें अब कुरान में आली मर्तबा या बुलंद मर्तबा के लिए क्या लफ्ज आए हैं जी, यानी जहां इस लफ्ज को मोड़ के आइमा की तरफ किया जाता है कि इससे मुराद बुलंद मर्तबा है, असल में बुलंद मर्तबा लोगों के लिए, हस्तियों के लिए कुरान में क्या क्या अल्फाज आए हैं किबला ने वो भी लिखे हैं। लिखते हैं कि हम अच्छा सूरह मुबारक अल इमरान का पहले हवाला देते हैं कि यानी ना तुम सुस्ती दिखाओ और ना ही हुज़्न मलाल करो, अगर तुम मोमिन हो तो बुलंद मर्तबा तुम ही रहोगे। अब हम तबरकन एक कौल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पेश करते हैं, ताकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने आलीन में से होने का तो ये कहकर इनकार कर दिया कि ला यस्तकबरून वला यालून, यानी मैं ना तकब्बर करने वालों में से हूं हम और ना हम ग्रोह सरकशा में से हैं। लेकिन जहां तक बुलंदी मरातब का ताल्लुक है, बुलंदी मरातब का ताल्लुक है तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपसे बढ़कर बुलंद मर्तबा और हो कौन सकता है। और जैसा कि हमने साबका सफ़ात में बयान किया है कि कुरान में बुलंदी मरातब के लफ्ज आला बतौर सिफ्त के आया है। आला जो लफ्ज है ना जी, अलिफ एन लाम खड़ा जबर और छोटी ये आला, वो बतौर सिफ्त आया है और आला की जमा कुरान में अल आलून आई है। यही लफ्ज अपने बुलंदी मर्तबा के इज़हार के लिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया है कि जैसा कि नहजुल बलागा मतबूआ मिस्र में है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 79 पर लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि वनहनुल आलून नस्बन, यानी हम नस्ब के एतबार से सबसे बुलंद मर्तबा लोग हैं। इसके बाद किबला ने बाब बांधा है कि लोगों ने आलीन का मतलब बुलंद मर्तबा क्यों समझा। इसकी कुछ गलत फहमियों की तरफ इशारा और कुछ साजिशों की तरफ इशारा करते काफी लंबा बाब बांधा है। इस किताब को लाजमी पढ़िए। तो मुख्तसरन जितने भी सफ़ात, ये जो मेरे पास नुस्खा है
اس کے صفات میں سے کئی لفظ مٹے بھی ہوئے ہیں اس کی طباعت میں سے، یعنی پرنٹنگ اس کی کچھ اس قسم کی ہوئی ہے کہ لائن چلتی چلتی بیچ میں کچھ الفاظ جس کی وجہ سے کچھ پڑھنے میں بھی دقت آتی ہے اور اس کا مفہوم سمجھنے میں بھی بسا اوقات، چونکہ دو دو تین تین لفظ اکٹھے بھی اس کی پرنٹنگ میں سے مس ہے، تو شاید اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو بھی بہرحال محسوس ہوا ہو، لیکن مدعا آپ تک پہنچ گیا، خلاصہ پہنچ گیا، آپ کو پتہ چل گیا۔ اب شروع میں ویڈیو کے شروع میں قبلہ نجفی صاحب نے خود وضاحت کر دی، مزید وضاحت کے لیے تفسیر فیضان الرحمان کی طرف رجوع کیجئے، اور اس سے بھی مزید وضاحت کے لیے ڈیپتھ میں جا کر اس چیز کو گرامر کے لحاظ سے ہر لحاظ سے سمجھنے کے لیے امامت قرآن کی نظر میں قبلہ زیدی برستی صاحب کی کتاب، اس کا مطالعہ کیجئے۔ میرے محترم ناظرین سامعین، آخر میں دعوت فکر وہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جب تک ہم لوگ خود اپنی زندگیوں کا روٹین آف لائف کا ایک پارٹ حصہ لازمی حصہ نہیں بناتے، جز نہیں بناتے، ہم اسی طرح فٹ بال کے مانند رہیں گے۔ گول مارا کسی گالی نصیری نے ادھر سے اس سے بڑا ایک شیخی آتا ہے، وہ گول مارے گا ادھر سے وہ اہل علم کا ہمیں ٹھڈا لگے گا، کک لگے گی، ہم رڑ کے ادھر، ہم فٹ بال بنے رہیں گے۔ اس کیفیت سے بچنے کے لیے ہمارا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، سب سے پہلے جو دعوت ہے وہ قرآن پڑھنے کی ہے، باقی سب بعد میں، قرآن ترجمے کے ساتھ۔ مولا علی خود کہتے ہیں کہ ایسی تلاوت جس میں تدبر نہ ہو، تفکر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، ما سوائے اس ثواب کے۔ فائدہ جو بطور ہدایت ہمیں فائدہ ہونا ہے، جس سے انسان سازی، کردار سازی، عقیدہ سازی ہونی ہے، اس فائدے سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس کے بعد خود امیر المومنین کے کلام کی طرف آئیے، نہج البلاغہ کی طرف، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کی طرف۔ اس کے علاوہ ایسی مثبت کتب پڑھے، علمی کتب، آپ بے شک کسی بھی مصنف کی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہو علمی، قیاس کے اوپر عقائد نہ کھڑے کر کے آپ کو چونکے چنانچے میں نہ الجھا دے، علمی استدلال پیش کرے، آپ پڑھیں، آپ کا فہم کھلے گا، آپ کا ذہن کھلے گا، خود آپ کی جستجو بڑھے گی، خود آپ کا شوق مطالعہ بڑھے گا، خود شوق تحقیق بڑھے گا، اور آپ انشاءاللہ اسی سفر میں نہ صرف خود کو حقیقی قائد تک لے جائیں گے، بلکہ ممکن ہے کہ جب آپ خود اس منزل پہ پہنچ جائیں جو عقائد ثابت شدہ ہیں قرآن والے بیت سے، تو آپ اپنے ساتھ اپنے بہن بھائیوں میں سے، دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، کولیگز میں سے، یا عامت الناس میں سے کئیوں کو اپنے ساتھ اس حقیقی منزل پر لے جائیں، تو سوچئے کتنا بڑا آپ سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے آمادہ ہو، آمادہ جب ہوں گے، اور جب آمادہ ہوں تحقیق کے لیے، تب آپ نیوٹرل ہو جائیں، نہ آپ شیعہ رہیں، نہ سنی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث۔ اور شیعوں میں بھی جو یہ تفریق بن گئی ہے، اس تفریق ہر قسم کی، آپ سمجھیں بس میں ایک کلمہ گو بندہ ہوں، بس بات ختم۔ پھر جب آپ تحقیق کرنے بیٹھیں گے، اصل نقل کو پہچان، چونکہ جب پہلے میں تحقیق کرنے بیٹھا ہوں اور میں نے پہلے گرا لگا لیا کہ ڈھکو صاحب اور زیدی برستی صاحب کے علاوہ میں نے سچ کسی کو ماننا ہی نہیں، حق ماننا ہی نہیں، تو میں تحقیق میری ادھوری ہے، میں کیسے پھر اصل بات تک پہنچ سکتا ہوں جب میں نے پہلے طے کر لیا کہ جناب جو میں نے عقائد ان سے اخذ کیے ہیں، اس عقائد پہ تو میں نے سمجھوتا کرنا کوئی نہیں، وہ مینو ان ہے، آگے دیکھتا ہوں جو میرے عقائد سے ملتی چیز آئی میں لیتا جاؤں گا، نہیں، یہ پھر انصاف نہیں ہوگا تحقیق کے ساتھ۔ تحقیق جو بھی لڑکا لڑکی، بچہ بچی، جو بھی اس میدان میں آنا چاہے، اس کو میں یہ ٹپس کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی تحقیق کرنے کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وقت نکالو، اس 1 گھنٹے آدھے گھنٹے میں نہ آپ شیعہ ہو، نہ سنی ہو، نہ دیوبندی ہو، نہ اہل حدیث ہو، اور نہ ہی آپ ملنگی صوفی شیعہ ہو، نہ ہی توحیدی، آپ کچھ بھی نہیں ہو، آپ نیوٹرل ہو کے بیٹھو۔ نیوٹرل ہو کے بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو دلائل بڑے مضبوط مل جائیں گے اور عقائد باطلہ کا رد بڑا واضح مل جائے گا۔ لیکن جب آپ طے کر کے بیٹھ جاؤ گے کہ نہیں، لفظ عالین سے مراد وہی ہیں، لیکن میں پڑھ لیتا ہوں کہ زیدی برستی صاحب نے کیا لکھا ہے، پھر نہیں، پھر آپ ادھر ہی اڑے رہیں گے۔ تو یہ مختصراً سی ویڈیو میں دعوت فکر اینڈ پہ میں نے سوچا آپ کو ایک دفعہ پھر دے دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک خصوصی دعا آج سے ہم ایڈ کر رہے ہیں جو اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ایک ہماری بہن نے، کہ جناب یہ دعا اپنی جو اختتامی دعا میں یہ لفظ بھی ایڈ کر لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔